يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بروز قیامت سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ ناظرین، کوشش کیجئے کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں، ان کی ذات پر درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب ہوگا۔ محبت کے ساتھ درود پاک بارگاہ رسالت میں پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، پروگرام یا ایھا الذین آمنوا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی ہم ایک اس موضوع کے تحت ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہوئے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے مومنین کو کیا ارشاد فرمایا ہے، ان کو کس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ فرمان باری تعالی سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما۔ 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ بطور خاص اپنے ذکر کا فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کتنا زیادہ یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ انعام کیا ہوگا ذاکرین کو؟ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ وہ رب جو تم پر اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، ارشاد فرمایا کس لیے؟ تاکہ تمہیں اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور اللہ مومنوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان پر سلامتی کی جائے گی، ان کا کلام سلام ہوگا، تم پر سلامتی ہو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور بہت اجر تیار کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کعبہ نے ذکر کا حکم ارشاد فرمایا۔ دیگر جو بھی عبادات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، اپنی اپنی شرائط، ضوابط، اصول کے تحت ہیں۔ روزے کے لیے وقت متعین، حج کے لیے وقت متعین، نماز کے لیے وقت متعین، زکوٰۃ بھی خاص ایک لمیٹڈ سال کے اندر آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ جو حکم ارشاد فرمایا ذکر اللہ کرو اور کثرت سے ذکر بجا لاؤ، اس کے لیے کوئی قید نہیں بیان کی، اس کے لیے کوئی شرط نہیں بیان کی، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، اس ٹائم یا صرف یہی وقت ذکر کا ہے، نہیں، بلکہ عام ارشاد فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اللہ ان لوگوں کا قرآن پاک میں ذکر ارشاد فرما رہا ہے جو رب کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ قیاما وقعودا، کھڑے ہیں تو بھی رب کا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو بھی رب کا ذکر ہے، اور اگر وہ کروٹ کے بل ہیں تو بھی رب کا ذکر ہے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے،
اپنی دکان پہ ہیں، اپنے گھر پر ہیں، کہیں بھی ہیں، ذکر اللہ سے غفلت یہ نہ کیجیے۔ ہر معاملے کے اندر ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل ترین لوگ کون ہیں؟ جہاد اور کئی اعمال حدیث طیبہ میں آپ کے سامنے رکھے گئے۔ فرمایا ان میں سے وہ کہ جو ذکر کرتے ہوں، کثرت سے ذکر کرتے ہوں۔ روزوں کا فرمایا گیا، لیکن پھر بھی فرمایا ان سے افضل ذکر کرنے والے۔ حج کرنے والوں کا تذکرہ ہوا تو ذکر کرنے والوں کو بتایا، صدقہ کرنے والوں کا تذکرہ ہوا تو ان کے مقابل میں ذکر کرنے والوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر سے کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری بھلائی ذکر کرنے والوں کے ساتھ، ساری بھلائی ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے لے گئے۔ جی ہاں، یہ ایسا افضل ترین عمل ہے، آدمی اپنے رب کو یاد کرے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر رب کو یاد کرنے والوں کی فضیلتوں کو، ان کو مقام مدح میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور جو ذکر الہی سے غافل ہیں ان غافل لوگوں کے انجام کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا۔ ذکر اللہ کرنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ ایک حدیث مبارک سماعت کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک بہت ستھرے اور بہت درجے والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے یا ان کی گردنیں مارو یا خود شہادت پا جاؤ، اس سے بھی فضیلت والا ہے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائے وہ کون سا عمل ایسا ہے؟ فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کرنے والوں کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور تم میرے شکر گزار بن جاؤ، ناشکری نہ کرو۔ فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، یعنی گویا کہ آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرما دیا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کیسے چرچا ہوگا؟ کیسے چرچا کیا جائے گا؟ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ تم آج آسائشوں میں، آسانی میں اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ جب تم مصیبت اور پریشانی میں پھنس جاؤ گے اللہ تمہیں اس وقت یاد فرمائے گا، اللہ تمہیں اس وقت یاد فرمائے۔ اور اللہ کا یاد فرمانا یعنی آدمی کی مدد کرنا ہے، اس کی معاونت کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، اس مشکل سے نکالنا ہے۔ ناظرین، آج ہماری عمومی عادت کیفیت یہی ہوتی ہے، غم میں آئیں تو اللہ کو یاد کریں گے، غم کی کیفیت آئی رب کے آگے سجدہ کریں گے، دعا مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، آنسو بہائیں گے۔ لیکن یہی انسان جب آسائش کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یہی انسان جب صحت والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یہی انسان جب اس کے پاس آمدنی کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، مال بھی بہت ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، فراغت بھی ہے، مگر یہ سارے اعمال یہ کس میں خرچ کرتا ہے؟ یہ اپنی بدن کی توانائی کس کام میں خرچ کرتا ہے؟ یہ اپنے مال کو کن کاموں میں خرچ کرتا ہے؟ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔
इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। Introducing Awaz Entertainment, the powerhouse of Urdu Hindi TV in Canada with 7.2 million monthly viewers. Canada का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल। हम नाजरीन के स्क्रीन्स के साथ साथ उनके दिलों पर भी राज करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारी मजबूत पकड़ है, जहां हमारी रीच मिलियंस तक है। Get ready for an entertainment experience with Awaz Entertainment. Live talk shows, dignitaries के साथ मालूमाती इंटरव्यूज, मजेदार कॉमेडी शो, बिजनेस प्रमोशन प्रोग्राम्स, दिलकश ड्रामा सीरीज, म्यूजिक शोज, न्यूज कवरेज, कामयाब ग्रैंड इवेंट्स, शानदार मूवीज, मजेदार स्किट्स। प्राइम टाइम शो तकरार लाइव विद समीना जबीन इज नॉर्थ अमेरिका's longest running पाकिस्तानी पॉलिटिकल शो, जिसमें आपकी लाइव कॉल्स शामिल होती हैं ताकि आपकी आवाज लाखों तक पहुंचे। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. ये अपनी सेहत की बेहतरी, इससे क्या फायदा उठाता है? याद रखें, अगर हम अपने रब को याद करें, मुश्किलात में करेंगे, मुश्किलात में भी करना चाहिए, आसाइश के दिनों में भी करना चाहिए, आसानियों में भी करना चाहिए, ताकि जब हम मुश्किल में फंसे तो हमारा रब हमें याद फरमाए और हमारी मदद करे। हम घरों के आबाद मकानों में अल्लाह को याद करें, लेकिन जब कभी वीरानी के अंदर हम फंसे तो रब हमें याद फरमाए, हमारी मदद करे। हम जमीन पर अल्लाह को याद करें, लेकिन जब हम जमीन में चले जाएंगे अल्लाह हमें याद फरमाएगा, यानी हमारी मदद फरमाएगा। हम आज दुनिया के अंदर अल्लाह को याद करें, रब आखिरत में हमारी मदद फरमाएगा और हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। अल्लाह की नेमतों के शुक्र बजा लाते हुए अल्लाह को याद करे तो अल्लाह कैसे अपने बंदों को याद करेगा? ये नेमत का शुक्र करे, रब अपनी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। लअज़ीदन्नकुम, उसका वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर शुक्र करोगे तो नेमतों को इजाफा करूंगा, बढ़ा दूंगा। ये आसाइश की जिंदगी में याद करे, रब इसे मुश्किल वक्त में ऐसा इस पर करम फरमाएगा, इसकी मुश्किलात को आसान फरमा देगा। जिक्र इलाही बजा लाना, कितनी अहादीसे तय्यबा हैं जिनमें बाकायदा जिक्र इलाही करने के फवायद वो बयान किए गए हैं। चुनाचे उन अहादीसे तय्यबा के जो खुलासे हैं, जो उसका नतीजा है, वो चंद आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। जिक्रुल्लाह करने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। जिक्रुल्लाह करने से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब नसीब होता है। जिक्रुल्लाह करने से मार्फत इलाही के दरवाजे खुल जाते हैं। जिक्रुल्लाह करने वालों को अल्लाह खुद याद फरमाता है। जिक्रुल्लाह करने वाले आज़ाब से निजात पा जाते हैं और ये जिक्र बंदे और जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाता है।
ذکر اللہ کرنے والے خود بھی سعادت مند ہیں اور ان کے ساتھ مجلس میں شرکت کرنے والے یہ بھی سعادت مند بن جاتے ہیں۔ ذکر اللہ کرنا بدبختی سے آدمی کی حفاظت کر لیتا ہے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے قیامت کے دن بڑے عرفہ اور اعلیٰ درجات اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ ذکر اللہ کرنے سے رحمت کا سکینہ ایسا نازل ہوتا ہے کہ فرشتے اپنی رحمت والے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ذکر اللہ کرنے سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے یہ زبان کا درست استعمال ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے چہرہ اور دل منور ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے دل اور روح کی غذا مل جاتی ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے دل صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے بیمار دلوں کو شفا ملتی ہے۔ ذکر اللہ کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ ذکر اللہ کرنا آدمی کے درجات کی بلندیوں کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہی ذکر کی علامت ہی ہے کہ ایک مومن اور منافق کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے کہ منافق اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اور ذکر کثرت کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ قلیل ذکر کرتا ہے، لیکن مومن اور کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور کثیر ذکر کرنے والوں کے فضائل اور برکات حاصل کر لیتا ہے۔ ذکر کرنے سے رزق ملتا ہے۔ ذکر میں مشغول رہنے والوں کو اللہ مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ذکر الہی کی کثرت انبیاء اور اولیاء کا وتیرہ ہے۔ ذکر الہی یہ تمہارے عقل مند اور اولو الالباب ہونے کی علامت ہے۔ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ ذکر الہی سے دلوں کی گناہوں کی سیاہی وہ ختم ہو جاتی ہے اور صاف اور شفاف دل ہو جاتے ہیں۔ ذکر الہی سے گھروں میں اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ذکر الہی سے آفات بلیجات سے چھٹکارا ملتا ہے اور امراض سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ ذکر الہی سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ ذکر الہی کرنے والے کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے اور گناہوں سے نفرت ملتی ہے۔ ذکر الہی خیر الاعمال تمام نیکیوں سے بہتر اور بڑی نیکی ہے، اور المختصر ذکر کرنے والوں کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون زیادہ فضیلت والا ہے، افضل کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت مبارکہ کے جز کی تلاوت فرمائی۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، جی ہاں، مردوں کو جہاں فضیلتیں ہیں عورتوں کو بھی یہ ساری کی ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا راہ خدا کے غازی سے بھی فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہو اور اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک جس کا مرتبہ ہے جو افضل ہے، وہ ذکر کرنے والے کی فضیلت ہے۔ یا مردوں کو بھی فرمایا، عورتوں کو بھی فرمایا۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، حضور کتنا ذکر کرتے تھے، اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، آپ نے دعاؤں کی کتابیں پڑھی ہوگی۔ کسی میں ذکر ہے سونے کی دعا، کسی میں ذکر ہے بیدار ہونے کی دعا، کسی میں ذکر ہے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آنکھ کھل جاتی، بیدار ہوتے تو اس وقت آپ دعا مانگتے، صبح اٹھتے تو کیا دعا، وضو کرنا ہے اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے، وضو کے دوران کیا کلمات کہنے ہیں، اگر آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کی دعا ہے، اپنے لباس کو پہننا ہے تو لباس کے پہننے کی دعا ہے، کھانا کھانا ہے تو کھانے کی دعا ہے، کھانے کے دوران کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، اتنی دعائیں۔ گھر سے نکلنا ہے تو گھر کی دعا ہے، بازار میں آنا ہے تو بازار کی دعا ہے،
کسی اچھی چیز خوبصورت چیز کو دیکھنا ہے تو اس کی بھی دعا ہے، اگر رات ہوتی ہے تو رات کی بھی دعا ہے، اگر آسمان پر چاند اور تارے نظر آئیں تو ان کی بھی دعائیں ہیں، اگر چاند رات آتی ہے تو اس چاند رات کی بھی دعا ہے۔ اتنی دعائیں، رات کو سحر کے وقت اٹھیں تو اس وقت کی دعائیں ہیں، آرام کرنے لگے تو اس وقت کی دعائیں ہیں، کسی مجلس سے اٹھ کر جانا ہے تو اس مجلس کو برخاست کرنے کی دعا ہے، مجلس میں بیٹھنا ہے تو اس میں متعدد دعائیں ہیں، نماز کی طرف آئیں تو نماز میں اتنی دعائیں ہیں، نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے دعائیں ہیں، کون سے نوافل پڑھے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے دعائیں ہیں، حج کے لیے جائیں تو اتنی قدم 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 پر دعائیں منقول ہیں، طواف کریں تو دعائیں، ان میں بکثرت ایسی دعائیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، اتنی دعائیں ثابت ہیں۔ بارش آئے تو پھر کچھ پڑھنا، بجلی چمکے تو کچھ پڑھنا، اگر بادلوں میں سے شور کی آواز آئے تو کچھ پڑھنا ہے۔ یہ اتنی دعائیں ہیں، کیوں ہیں اتنی دعائیں؟ ناظرین، یہ دعائیں اس لیے ہیں کہ دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا بھی عبادتیں ہیں، وہ تسبیحات ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لمحہ لمحہ ذکر الہی میں گزرتا تھا، اس ذکر کی طرف اتنا راغب رہتے کہ وہ پانی پیتے تو بھی اتنا اللہ کا ذکر بجا لاتے، وہ کھانا کھاتے تو بھی اللہ کا ذکر بجا لاتے، وہ اگر کپڑے زیب تن کرتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر بجا لاتے ہیں، وہ اپنے سر پر دستار باندھتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر بجا لاتے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ان کا صبح و شام ذکر الہی، ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے صبح و شام کے سارے معاملات وہ اللہ کے ذکر کرتے 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 یہ صبح و شام ختم ہو جاتی تھی۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر ان کی شہزادی ان کے پاس جاتی ہے اور عرض کرتی ہے آپ کے پاس کنیزیں آئی ہیں، میں سارا دن کام کاج کرنے کی وجہ سے اور اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ پر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ Introducing Awaaz Entertainment, the powerhouse of Urdu Hindi TV in Canada with 7.2 million monthly viewers. Canada کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل۔ ہم ناظرین کے اسکرینز کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی ہماری مضبوط پکڑ ہے، جہاں ہماری ریچ ملینز تک ہے۔ Get ready for an entertainment experience with Awaaz Entertainment. Live talk shows، ڈگنیٹریز کے ساتھ معلوماتی انٹرویوز، مزیدار کامیڈی شو، بزنس پروموشن پروگرامز، دلکش ڈرامہ سیریز، میوزک شوز، نیوز کوریج، کامیاب گرینڈ ایونٹس، شاندار موویز، مزیدار اسکٹس۔ پرائم ٹائم شو تکرار لائیو ود سمینا جبین از نارتھ امریکاز لانگسٹ رننگ پاکستانی پولیٹیکل شو، جس میں آپ کی لائیو کالز شامل ہوتی ہیں تاکہ آپ کی آواز لاکھوں تک پہنچے۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔
Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी हैं, देना चाहें तो कितना कुछ दे सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने आज तक किसी साइल को भी ला नहीं कहा, मना नहीं किया, लेकिन आज इनकी बेटी इनके घर पर जाती है और ये बात दिन भर के घर के काम काज ने हाथों पर निशानात और छाले पर डल जाते, हाथ जख्मी हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बेटी को भी जब वापस भेज रहे हैं तो कोई खादिमा या कनीज या गुलाम वो नहीं दे रहे, बल्कि वापस भेजा है तो अल्लाह का जिक्र सिखाकर अपने घर को वापस भेज दिया है। बेटी पढ़ो, तुम तस्बीह पढ़ो, जिसे आज हम तस्बीह फातिमा कहते हैं। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर की तस्बीह लेकर ये वहाँ से वापस पलटती हैं और इसके फ़वाइद बयान कर दिए गए। आज हमें भी थकन हो जाती है, घरों में काम काज करने वाली ख़वातीन को भी थकावट हो ही जाती है। ये तस्बीह सिखा दी, ये तस्बीह अल्लाह का ज़िक्र है और ज़िक्र करने की फ़जीलतें सारी इसको शामिल हैं। साथ साथ ये फ़ायदा भी हासिल है कि जिस्मानी थकन इंसान की दूर होती है। वो तो थक भी जाएं तो आगाज़ ज़िक्रुल्लाह से कर दें और हमारा शुमार ही एक तरह का उन गाफिलों से है कि अगर कुछ थकन आ जाए तो हम उतना ज़िक्र और छोड़ देते हैं। नमाज पढ़ने वाला शख्स या नमाज पढ़ने औरत औरत अगर थकावट का शिकार हो जाए तो वो आज सोचता है आज नमाज नहीं पढ़ सकता, आज बहुत थका हुआ हूँ, आज बहुत थकन है, वो नमाज को तर्क कर देता है। ये आमाल और ये आदतें अच्छी नहीं हैं। हमें अल्लाह का जिक्र बजा लाना चाहिए और रब का जिक्र करने वालों को अल्लाह के फरिश्ते इंतज़ार करते हैं, तलाश करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते तलाश में निकलते हैं। बहुत तफसील से हदीस पाक है, इरशाद फरमाया गया अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन में फैल जाते हैं और किन की तलाश में हैं, जो अल्लाह को याद करने वाले हैं उनकी तलाश में हैं, अल्लाह के ज़िक्र करने वालों की तलाश में हैं। वो ज़मीन में ऐसे फैलते हैं यहाँ तक कि किसी मकाम पर देखते हैं लोग जमा होकर अल्लाह का ज़िक्र बजा ला लें। वो फरिश्ते एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, आओ हमें अपने मकसद की मजलिस मिल गई है, इस मजलिस में बैठ जाते हैं। उस पर फरिश्ते अपनी रहमत भरे परों को उस मजलिस को ढांप लेते हैं। जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और जिक्र करने के बाद जब उनकी मजलिस ख़त्म होती है तो यही फरिश्ते बारगाह इलाही में हाजिर होते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है मगर फिर भी सवाल करता है, ए फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? तो ये फरिश्ते कहते हैं, बारी ताला
تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں. کہا میرے بندوں کو کس حال میں پایا ہے؟ کہ یا اللہ تیرے بندے یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک، وہ تسبیح تیری کر رہے ہیں، تیری کبریائی کو بیان کر رہے ہیں اور تیری حمد کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. کہا اگر وہ دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اپنی اس حمد میں اضافہ کر دیں، اس ذکر میں اضافہ کر دیں، تیری کبریائی کو بیان کرنے میں اضافہ کر دیں، تیری بزرگی کو بیان کرنے میں اضافہ کر دیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ بھی رہے تھے، سوال بھی کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں جنت کو دیکھا نہیں ہے. فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہتے ہیں رب العالمین اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے تو اپنے اس سوال میں اضافہ کر دیں گے، اس میں اور شدت آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا میرے بندے کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، ہمیں جہنم سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں نے اس جہنم کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں رب العالمین تیرے بندوں نے نہیں دیکھا. کہا اگر دیکھ لیں تو؟ کہا اگر وہ دیکھ لیں تو اس سوال کے اندر، اس گڑ گڑانے میں، اس رونے میں اور اضافہ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا ہے، مغفرت کر دی، جو مانگ رہے وہ عطا کر دیا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس مجلس میں ایک ایسا شخص بھی حاضر ہوا تھا جس کا ارادہ نہیں تھا لیکن چلتے چلے وہاں آ کر شامل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان خوش نصیبوں کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بدبخت نہیں رہ سکتا، یعنی اللہ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے. یہ ذکر کرنے والوں کی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے ہم اس پر عمل کریں. ناظرین ذکر جو بھی آپ کریں، اللہ کی تسبیح، تحمید، اللہ کی کبریائی اور بزرگی کا بیان کرتے رہیں، یہ سب ذکر اللہ ہی ہیں. اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اور ایک خاص وظیفہ حدیث مبارک کے اندر اگر ہم نے اس کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو دیکھیے دنیا کے اندر ہی اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا اور مال میں کیسی برکت ہوگی. ایک صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور مخلوق کی جس میں برکت کو رکھا ہوا ہے؟ پھر فرمایا جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھا کرو. تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. 100 مرتبہ پڑھو. کہتے ہیں وہ چلے گئے، کچھ عرصے تک انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی کثرت سے اللہ نے مجھے مال دیا ہے، کثرت سے مال دیا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو میں سنبھال کر کہاں کہاں میں رکھوں. اس کو کوشش کیجئے صبح صادق طلوع جب ہو جائے، یعنی جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا شروع ہو جائے، اس تسبیح کو پڑھ لیجئے. انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اثر ہم دیکھیں گے. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو کثرت سے ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ایمان والو